یہ اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے کسی بھی موڑ اور کسی بھی مرحلے میں بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑتا۔ یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ یہ خصوصیت دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی زندگی کے اندر کیسا ہی مرحلہ اور موڑ آ جائے، اس کو اس شعبے میں، اس موڑ پر بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑتا۔ قیامت تک آنے والا انسان اپنے اپنے زمانے میں اپنے زندگی کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر حل کرنا چاہے تو وہ حل کر سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خصوصیت۔ یہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، لیکن بہت بڑا المیہ ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس مذہب اسلام کے ماننے والے ہی آج اپنی زندگی کے مسائل کو اسلام کے طریقے پر حل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک ایسا مذہب جس کے اندر زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، زندگی میں کیسے بھی حالات آئیں، ان حالات میں ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی اسلام فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کو ماننے والا مسلمان یہ تلاش نہیں کرتا، ڈھونڈتا نہیں کہ میرے اس مسئلے کے اندر اسلام کی رہنمائی کیا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کا آج وقت نہیں ہے، اور ان مسائل کو جب وہ اسلام کے طریقے پر پورا نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہیں اور جائے گا، کسی اور کے طریقے پر پورا کرے گا، اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر پورا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی کام پیش آئے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اپنے گھر میں، ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر، اس فیلڈ میں، تو سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس مسئلے میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے۔ یہ فرض بنتا ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، محدثہ کہتے ہیں نئی چیز کو۔ یہاں پر ایسی چیز مراد ہے جس کی اسلام میں کوئی نظیر نہیں ملتی، قرآن و حدیث میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایسی نئی چیز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس حدیث کے ٹکڑے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو سنت کے طریقے سے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے چلے گا، نئی چیز کو اختیار کرے گا، بدعت کو اختیار کرے گا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا براہ راست کانٹیکٹ جہنم سے ہوگا، جنت کی طرف کوئی راستہ پھر لے جانے والا نہیں بچے گا۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمان جس معاشرے کے اندر آج زندگی گزار رہے ہیں، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، گراؤنڈ لیول پر اتر کر دیکھیے کہ کیا حالات ہیں ہمارے رسوم اور رواج کو لے کر کے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے بھائی بہن، میرے خاندان والے مجھ سے کیا کہیں گے،
بس یہی سوچ کر کے وہ کام انجام دیتے ہیں، حالانکہ وہ کام شریعت کے اندر اس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ضروری سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ اس چیز سے ہمیں رکنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ میں اگر یہ کام کروں گا یا یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، میری بہن یہ کہے گی، میرے والدین یہ کہیں گے، یہ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بندے سے راضی ہوتے ہی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو بھی جو ابھی فی الحال ناراض ہوئے ہیں نا اس سے، ان کی بات نہیں سنا، اس نے اس رسم و رواج پر عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا، سنت پر عمل کیا، تو وہ لوگ جو وقتی طور پر اس سے ناراض ہوئے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بھی اس آدمی سے راضی کروا دیں گے۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، یعنی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی ہے سنت تو یہ ہے، لیکن اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرے خاندان والے مجھ سے خفا ہو جائیں گے، خود میرے والدین، میرے بھائی بہن میرے خلاف ہو جائیں گے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کرتے ہوئے ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں ان لوگوں کو بھی جن کو اس نے ابھی راضی کیا تھا نا، غیر اسلامی کام کر کے، سنت کی خلاف ورزی کر کے، رسم و رواج کو انجام دے کر کے جن لوگوں کو راضی کیا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں، اس کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ سمجھداری اور عقل مندی کا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرنا چاہیے، یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا چاہیے؟ اور آج دیکھیے کہ مسلمان کس عقل مندی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جب کسی کو کچھ کہا جائے کہ بھئی یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، آپ ایسا کریں گے تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی، تو یہی کہتے ہیں لوگ کہ کیا کریں مولانا، ہمارے گھر والے نہیں مانتے ہیں، ایسا اگر کروں گا یا ایسا نہ کروں گا تو میرے خاندان والے ہی میرے مخالف ہو جائیں گے، لوگ باتیں سنائیں گے۔ اس وجہ سے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، آج لوگ مسلمان شریعت کی خلاف ورزی کھلم کھلا کر رہے ہیں، سنتوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بدعات اور رسومات کو انجام دے رہے ہیں۔ اپنے گھر کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں، آپ دیکھیے جب گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے اوپر مستقل اسلام نے کچھ احکامات دیے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھئی اذان کہو، اقامت کہو، 7ویں دن جو ہے اس کا عقیقہ کرو، اس کا اچھا سا نام رکھو، لڑکا ہو تو 2 بکرے کاٹو، لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کرو، بکرا یا بکری۔ تو یہ مستقل احکامات ہیں۔ ان احکامات کو چھوڑ کر کے آج آپ مسلمانوں کی یعنی گراؤنڈ لیول رپورٹ نکال کر دیکھیے کہ عقیقہ کرنے والے آپ کو کم ملیں گے، لیکن چلہ اور چھٹی کرنے والے زیادہ ملیں گے۔ ہے یا نہیں یہ بات؟ آپ جا کر کے دیکھیے، گراؤنڈ لیول پر اتر کر دیکھیے۔ عقیقہ یہ سوچ کر کے ڈیلے کرتے ہیں کہ بھئی 7ویں دن کرنا ضروری تھوڑی ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بعد میں اتنا تاخیر ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر شادی کے وقت اس کا عقیقہ کرتے ہیں۔ یہ تو کھلواڑ ہے ایک سنت کا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہم لوگوں نے، یعنی شریعت کو ہم اپنے طریقے پر، جب ہمیں وقت ملے گا، جب ہمیں فرصت ملے گی، جب ہمارے لیے سہولت ہوگی، اس وقت کریں گے ہم، اور دوسری تمام رسومات اور بدعات کو وقت کے اوپر برابر ادا کریں گے تاکہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ لوگوں کی رضامندی کی اتنی پرواہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
آج جب مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے تو جو مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایسے حالات تو آنے ہی ہیں۔ جب خود مسلمان اپنے آپ کو نہیں سدھارنا چاہتا، اپنے آپ کو اسلامی طریقے پر جب نہیں لانا چاہتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیاوی حالات کو کیسے سدھاریں گے اور کیسے سنواریں گے؟ یہی ہے اصل وجہ جو ہمارے اوپر آج حالات آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں جو یہ حالات آئے ہیں، جو فساد برپا ہوا ہے، جو بگاڑ آیا ہوا ہے، یہ کسی پارٹی، کسی تنظیم، کسی سنگھٹن، کسی ٹی وی چینل کی وجہ سے نہیں آیا ہوا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے خود اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال ہیں، جن اعمال کی بنا پر یہ حالات ان کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے سوائے ایک کے کوئی حل نہیں ہے، وہ یہ کہ ہم ہمارے اعمال کو درست کریں۔ اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے تو حالات تو خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے کے اندر شریعت اور اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کام کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام قسم کے رسومات اور بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔